الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر کے ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا. وہ عمر رضی اللہ عنہ سے اس کا حل چاہتا تھا کہ میری بیوی میرے خلاف زبان چلاتی ہے، مجھ سے زبان لڑاتی ہے، تیز زبان والی ہے. وہ شخص یہ شکایت لے کر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تھا. قصہ میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جب وہ عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچا تو اس نے سنا کہ خود عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی عمر رضی اللہ عنہ سے بات لڑا رہی تھی اور زبان درازی کر رہی تھی. یہ اس شخص نے سنا اور اس لیے وہ وہیں سے واپس ہو گیا کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی خود ان پہ زبان درازی کرتی ہے تو میں پھر اپنی بیوی کی ان سے کیا شکایت کروں. تو یہ اثر بالکل غیر ثابت ہے، اس کا کوئی صحیح سند سے یہ قصہ موجود نہیں ہے، اور اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بات بھی جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کے شان سے مناسبت نہیں رکھتی ہے، اور ان کی زندگی اور باقی احوال جو ان کے صحیح احادیث میں بیان ہوئے ہیں ان سے مطابقت نہیں رکھتی ہے کہ ان سے شیطان بھی ڈرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کے بارے میں صحیح حدیث میں آیا ہے کہ آپ سے وہ کچھ مطالبہ کر رہی تھیں تو اس دوران عمر رضی اللہ عنہ پہنچ گئے. عمر رضی اللہ عنہ اسی دوران پہنچ گئے تو وہ ساری زوجات بھاگ کر کے اندر اپنے اپنے کمروں میں چلی گئیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پر مسکرائے. تو بہرحال جو ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس طرح کا واقعہ، اور جب اس کی کوئی سند نہیں ہے تو بلا سند کی ظاہر بات ہے کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی، یوں ہی قبول نہیں کی جائے گی. پتہ نہیں کس بنانے والے نے ایک قصہ بنا کر کے عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کر دیا. واللہ تعالی اعلم والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم.